بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں اس طرح پھنس چکا ہے کہ اس کے آگے کھائی اور پیچھے موت ہے۔ جنگ سے قبل رجیم چینج کا راگ الاپنے والا ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کو یہ بتانے میں بالکل شرمندگی محسوس نہیں کر رہا کہ ایران میں رجیم چینج ہمارے مقاصد میں ہی شامل نہیں تھا۔ ہماری جنگ کا تو صرف ایک مقصد تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں، جو کہ حقیقت میں تھے ہی نہیں، اور بقول ان کے یہ مقصد انہوں نے 1 ماہ کی جنگ کے بعد حاصل کر لیا، اور انہی کا کہنا ہے کہ اگلے 15 سے 20 سال ہمیں ایران سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی فرمانا ہے کہ ایران سے معاہدہ ہو یا نہ ہو، امریکہ اس جنگ سے 2 یا 3 ہفتوں میں نکل جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد میں 4 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے اہم اجلاس کے بعد جناب اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان اور چین نے 5 نکاتی امن فارمولہ پیش کیا، جس میں کشیدگی کا فوری خاتمہ مطلب فوری جنگ بندی سر فہرست ہے، فوری امن مذاکرات، شہریوں اور غیر فوجی مقامات کا تحفظ، بحری گزرگاہوں کی حفاظت اور اسٹریٹ آف ہارمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کی بحالی شامل ہے۔ پاکستان کی قیادت میں ہونے والی یہ سفارتکاری کس قدر کامیاب ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مین وائل، اٹلی، اسپین اور انگلینڈ کی حت الوسع کوششوں کے باوجود اس جنگ میں شمولیت اختیار نہ کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نیٹو سے ہی بہت بد دل نظر آ رہے ہیں، اور انہیں کاغذی شیر قرار دیتے ہوئے سنجیدگی سے نیٹو سے امریکہ کی علیحدگی پر غور کر رہے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ رفعت اللہ صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایران میں رجیم چینج جو تھا وہ ہمارے جنگ کے مقاصد میں ہی شامل نہیں تھا۔ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ عوام کی جو میموری ہے وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی شارٹ نہیں ہے کہ ابھی 32-33 دن پہلے تک وہ یہ راگ الاپتے تھے، جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں عرض کیا کہ وہ یہ راگ الاپا کرتے تھے کہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور اسی طرح وہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کے خاتمے کی بھی بات کرتے تھے۔ تو ایسے موقعوں پہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ کوئی شرم کوئی حیا۔ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ میں شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے کیا؟ وسیم صاحب، ملٹری کمپین جب بھی ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں یا ڈیزائن کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اینڈ اسٹیٹ دیکھی جاتی ہے اور پھر بیکورڈ پلاننگ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو جو اینڈ اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی نیشنل آبجیکٹیو، نیشنل ایمز، اس کمپین سے، ملٹری کمپین سے جو آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ اس پرٹیکولر کانٹیکس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی اپنے ملٹری آبجیکٹیوز یا ملٹری کمپین سے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز انہوں نے اچیو کرنے، ان کو کہیں پہ بھی ہائی لائٹ نہیں کیا، یا جہاں پہ بھی اگر ان کا ذکر کیا گیا تو وہ شروع سے آخر تک بار بار تبدیل ہوتے رہے۔ شروع میں ہمیشہ یہی تھا کہ جی ہم لبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایرانینز کو، اور ان کو حق دلوانا چاہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو رول کریں، تو جس کا واحد کلیئر ٹرانسلیشن یہی ہے کہ آپ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے رجیم چینج کی اور علی خامنئی کی شہادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے جو مجتبیٰ ہیں وہ ایک زیادہ ہارڈ لائنر آ گئے۔ اسی طرح جب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ علی لارا جینی وغیرہ شہید ہوئے تو جو بھی ان کی جگہ لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ ہارڈ لائنر آ رہے ہیں۔ اوور آل جو موساد نے پلان پریزنٹ کیا اس کے چیف نے نیتن یاہو کو، جو کہ ابھی ڈاکومنٹس میں آ گئی ہیں ساری چیزیں، وہ بڑا انسپائرنگ تھا فار ٹرمپ کہ اٹ ول بی کوئک گو اینڈ کوئک کم بیک۔ تو ہم جلدی سے جائیں گے، ہوگا کیا کہ ہم رجیم چینج کریں گے، سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو سوشل انریسٹ کریٹ ہوگا، پبلک انریسٹ کریٹ ہوگا، اس کو امریکہ سپورٹ کرے گا اور رجیم بھی چینج ہو جائے گی۔ ایرانی عوام کو تو اکساتے رہے نا۔ ہاں، لیکن اس میں اس کانٹیکس میں صرف ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، یہ شاید سارا پلان افیکٹو ہو جاتا ہے۔ یہ 4 سٹیپ پہ تھا کہ جی رجیم چینج ہوگی، پبلک کا جو یا سوشل انریسٹ کریٹ کیا جائے گا، اور پھر رجیم لائی جائے گی، اور پھر اپنی مرضی کے حساب سے ہم اس کو
جا کے چینج کرنے کے بعد اپنی کٹ پتلی حکومت وہاں پہ قائم ہو جائے گی ہماری. اس میں جو غلط کام ہو گیا وہ شاید یہ اس طرح ہو جاتا. دو چیزیں غلط ہوئیں. ایک تو انہوں نے جو ان کا ڈیموگرافک پروفائل ہے یا جینیٹک پروفائل آپ ایرانینز کا کہہ لیں, سویلائزیشن 5000 سال پرانی, تو وہ شاید انہوں نے اگنور کیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وچ از اے فنڈامنٹل ڈرائیور. اور دوسرا جو انہوں نے اگنور کیا, جو لاسٹ ایئر جون میں انہوں نے اسٹرائکس کی, اس اسٹرائک میں جب سویلینز بھی شہید ہوئے اور ان کے بہت سارے سائنٹسٹ شہید ہوئے, تو وہ جو تھوڑی بہت پبلک سپورٹ تھی بھی جو کہ شاید اینٹی رجیم تھی, وہ بھی کنورٹ ہوگی, چینج ہوگی اس چیز کے اندر. پھر اس کے بعد ایک لانگ ایکسٹینسو ڈرائیو انہوں نے چلائی موساد ایجنٹس کو پکڑنے کی, اسپائز کو پکڑنے کی, تو وہ ساری چیزیں اس طرح ہو نہیں سکیں. تو جب یہ والا آبجیکٹو ختم ہو گیا, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں حاصل ہو رہا, تو اب جو 4 آبجیکٹو انہوں نے پھر دوبارہ نئے دے دیے آج. ایک یہ ہے کہ جی ہم نے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جتنا ہم نے ہیڈ اے گڈ ٹائم اینڈ وی آر کمنگ بیک, کیونکہ دے ور ایکسپیکٹنگ کہ یورپ ان کو سپورٹ کرے گا, وہ نہیں ہوا. اس کی بھی ملٹیپل ریزنس ہیں. تو اب آبجیکٹیو ہے کہ جی میزائل, وہ تو صاف کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہماری جنگ ہی نہیں ہے. ہاں, میزائل, نیوکلیئر, نیوی, یہ ان کی تباہ کرنی ہے اور ان کو کرپل کرنا ہے, ڈیکیپیسیٹیٹ کرنا ہے, تاکہ یہ دے شوڈ ناٹ ریمین. اور اسٹریٹ آف ہرمز کو ہم نے اوپن کرنا ہے فار انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ, تاکہ یہ ایک ریجن کے لیے تھریٹ نہ. اب یہ جو لیٹسٹ آبجیکٹیوز ہیں جو ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچیویبل ہے, اگین دے آر سبجیکٹ ٹو بی رسپونڈیڈ بائی دی ایرانینز ان دی سیم کرنسی. ذوالحق صاحب, جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے ایک بالواسطہ سفارتکاری چل رہی تھی اس جنگ کو رکوانے کے لیے, یا کم از کم سیز فائر کے لیے, جس کو پاکستان ہیڈ کر رہا تھا. کئی اور دوسرے اسلامی ممالک بھی جو ہیں وہ انوالو تھے اس حوالے سے. بہرحال پاکستان نے لیڈ لیا اور 4 اسلامی ممالک کا اجلاس پاکستان اسلام آباد میں ہوا. یہ مشاورتی اجلاس جو تھا, اس کو چین کی سپورٹ لینے کے لیے ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں, اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک 5 نکاتی امن فارمولہ جو ہے وہ ایک پیش کیا ہے تاکہ جنگ بندی ہو سکے. کیونکہ نہ تو ایران ہے مذاکرات کی ڈائریکٹ حامی بن رہا ہے, اور نہ ہی امریکہ یہ مان رہا ہے کہ جناب میں ایران کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کروں گا. دونوں جو ہے اپنے اپنے پوائنٹس وایا پاکستان جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد جو پاکستان میں ہوا یا چائنا میں جو ہوا, کو امن کی طرف کو پیش رفت ہوگی, اور یہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں یہ کتنے ویلیویبل ہیں, کتنے فیزیبل ہیں, اور کیا حالات نظر آ رہے ہیں آئندہ آپ کو؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیے, پاک چین جو ڈائلاگ ہوا ہے, ہمارے نائب وزیر اعظم وہاں گئے, ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی, تو وہ اس کے امیڈیٹلی آفٹر پاکستان کے اندر 4 جو مسلم ممالک ہیں, اہم مسلم ممالک انہیں کہا جا سکتا ہے, 2 مڈل ایسٹ میں ہیں, ایک ترکیہ, ایک پاکستان. مڈل ایسٹ اس کے ساتھ میں اس کو نارتھ افریقہ کو بھی جوائن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مصر بھی لیکن یہ بنیادی طور پہ اس کا کوئی ایسا عملی شکل سامنے نہیں آئی جس کے ذریعے یہ جنگ ختم کی جا سکے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ کسی نہ کسی سطح پر امریکہ سے خوفزدہ بھی ہیں, اور they also rely on America. ان کی ریلائنس یہ امریکہ کی کنسنٹ کے بغیر مل بھی تو نہیں بیٹھ پاتے تھے نا. ہو سکتا ہے کہ مل بھی بیٹھیں, ہو سکتا ہے کہ مل بھی بیٹھیں, چائنا کی طرف سے بھی دعا ہو سکتا ہے, ممکن ہے یہ اپنی جگہ پہ. اور دوسری بات یہ کہ ساروں نے اس سیریسنس کو محسوس کیا ہے کہ اسرائیل اب اپنے گریٹر اسرائیل منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے. تو ان کا اپنا وجود خطرے میں ہے, تو وہ اپنے وجود کا جب خطرہ دیکھتے ہیں اور ایران کے میزائل ان کے سرزمین پر امریکی اڈوں پہ گرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اتنے ان کو پیسے بھی دیے, سونے کے جہاز بھی دیے, تو بدلے میں ہمیں کیا ملا, یہی بم ملے. تو یہ بہرحال اس کی ایک کچھ چیزیں ہیں. اچھا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جنگ کا اصل محرک جو ہے وہ اسرائیل اور اس کی ایک مذہبی سوچ ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ انڈر لائن فیکٹر دیکھیں, وہ اپنی ببلیکل پروفیسیز کو پورا کرنے کے لیے پورا کام کر رہا ہے. ہاں, اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پہ آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ یہ ان کی مذہبی جنگ ہے. آن دا سرفیس تیل کی بھی وہ ہے اور ریسورسز کی بھی ہے, یہ سارے فوائد بھی ہیں. لیکن اگر آپ نیو کونس کو دیکھیں, اگر آپ ایونجلسٹ کو دیکھیں جو امریکہ میں ہیں, اور صہیونی جو خاص طور پہ یہاں پہ موجود ہیں اسرائیل میں, جیسا کہ نیتن یاہو جو ہے
اس کے باوجداد کو دیکھیں پولینڈ سے آئے ہوئے ہیں, ان کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے, جی تو اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی رگے جہاں جو ہے وہ پنجہ نتنیاہو میں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر اس میں ان کی کوئی مؤثر ہونے کا معاملہ ہوتا تو دیگر ممالک خاص طور پہ ایران کو انوائٹ کیا جاتا. ایران کو کیوں انوائٹ نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, ترکیہ کیا نیٹو کو چھوڑ دے گا؟ کیا بورڈ آف پیس کو چھوڑنے کا کسی نے اعلان کیا ہے, جو کہ اسرائیل کی مرضی سے اور امریکہ کی مرضی سے قائم کیا ہوا ہے؟ کیا ان سب کی موجودگی اور ان سب کی بات چیت کے فوراً بعد 30 مارچ کو اسرائیل نے یہ قانون پاس نہیں کیا اس کی کنیسٹ نے کہ اگر کوئی فلسطینی اس کے ہاتھ سے کوئی یہودی مر جائے, جی بہت یہودی بڑا مر جائے ظلم ہے, تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی, فوجی عدالت بائی پاس کر کے. فوجی عدالت میں مقدمہ چلے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. لیکن دوسری بات, اگر کوئی یہودی مسلمان کو مارے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا ہے اور یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے, امتیازی وہ بھی باتیں ہی ہیں, سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا ہے اوقات ہے, کیا اہمیت ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کی طرف سے تو اتنا احتجاج بھی نہیں آیا. میرے نزدیک یہ ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے ابھی بھی, اگر اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلا جائے, اخلاص کے ساتھ چلا جائے. 2 کشتیوں کا سوار ہو کے پھر گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے برگیڈ صاحب, جیسے رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں تھی, لیکن کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک جو اچھے جو ہمدرد ہیں دونوں کے, چاہے وہ ایران ہے یا ادھر ہے, تو وہ ان کی ایک مثالتی کوشش کے لیے ایک ابتدائی جو ہے یہ گفتگو ہوئی اور سارا یہ میٹنگز ہوئیں, چاروں وزرائے خارجہ جو ہے وہ ملے اور انہوں نے ایک ابتدائی خاکہ جو ہے وہ پیش کیا. اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا کہ جب تک وہ دونوں نہ چاہ رہے ہوں یا دونوں آن بورڈ نہ ہوں ایٹ لیسٹ. تو وہ دونوں آن بورڈ لگتے تھے, اسی وجہ سے وہ بھی اپنی ڈیمانڈز دے رہے تھے اور یہ آگے پاس آن کر رہے تھے, اچھی طرح ان کی لے کے ادھر پاس آن کر رہے تھے, تو کہیں نہ کہیں یہ آن بورڈ تھے. تو یہ تو اپنی جگہ ہے, جو ابھی صورتحال آ رہی ہے اس پہ آپ بھی تجزیہ دیں. دوسرا یہ فرمائیں کہ جیسے یورپ کا آپ نے ابھی پہلے فرمایا کہ وہ امریکہ کو جو ہے وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے, اسپین نہیں کر رہا, اٹلی نہیں کر رہا, بلکہ انگلینڈ تو جو اس کا پوڈل اور اس کا وہ پپی سمجھا جاتا ہے شروع سے, اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں, ہم اس میں کسی صورت انوالو نہیں ہوں گے. تو وہ تو نہیں آ رہا. اس میں امریکہ کے اندر جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں, نو کنگز تحریک کے تحت جو احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ 7 سے 8 ملین لوگ جو ہیں وہ نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اور کئی ممالک میں بھی ایسا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو امریکی رائے عامہ باہر نکلی ہے, یہ امریکی پالیسیوں پہ کوئی اثر انداز ہوگی, اور یہ جو سفارتی عمل چل رہا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ وسیم صاحب, میں 3 کویسچن آپ نے ریز کر دیے ایک ہی اکٹھے ہی, میں ان کا بڑے بریفلی آنسر جی پلیز. انہوں نے بہت اچھا آنسر بالکل کلیئرلی ایکسپلین کر دیے. ڈپلومیسی کے اندر ڈائلاگ کے 2 ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک موڈ اور ایک ہے پیور ڈائلاگ. ڈپلومیٹک اٹ از, یہ جو ابھی ہوا ہے اٹ از مور آف اے موڈ. موڈ کے اندر پروسیجرل چیزیں سیدھی کی جاتی ہیں جو 2 مین پارٹیز کو آن بورڈ لانے کے لیے. تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹیز تیار ہوں. پہلی بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ڈائلاگ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے, اور پارٹیز اندر ہیں اینڈ وی ہیو گڈ فرینڈز جو کہ اس کو چلا رہے ہیں, ایران نے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے. انہوں نے بالکل اس کو ریفیوز کیا ہے کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا اور ہم امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے. اس میں اگر گارنٹیز آتی ہیں لائک چائنا, پاکستان از موسٹ کریڈیبل کنٹریبیوٹر ہے, اسی طرح ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ ایک فائنینشیل ہب ہے, تو وہ اگر ان کی گارنٹیز خاص طور پہ چائنا اور رشیا کی گارنٹیز بیچ میں آتی ہیں تو شاید کوئی اس طرح کا بنے گا. فی الحال دونوں اس چیز کو, خاص طور پہ ایران تو نہیں مانتا کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے یا ہم کسی چیز پہ. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ڈائلاگ ہوگا تو ڈائلاگ ہوتا ہے, وہ مانگتا ہے جو کہ اس وقت ہار رہا ہوتا ہے. جو جیت رہا ہے وہ تو ڈائلاگ نہیں مانگنے گا, وہ تو کہے گا یا تو اس نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے. ابھی ہم صرف اس کو تھوڑا سا وار گیم کر لیں 2 منٹ کے لیے, کہ اگر امریکہ جیت رہا ہے تو امریکہ نے اگر کوئی اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوئے ہیں اور وہ آبجیکٹیوز اس نے اچیو کر لیے ہیں, تو پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے اونلی دین ہی ول آسک فار اے نیگوشیشن, اگر وہ جیت رہا ہے.
اور اس نے جو آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا انٹرنیشنل ریپرکشنز آ رہی ہیں تو وہ اس سے آگے ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہے گا. اونلی دین فرام اے پوائنٹ آف اسٹرینتھ ایون وننگ امریکہ چاہے گا کہ چلو جی نیگوسیشن ہو جائے, ڈائلاگ ہو. دوسری طرف اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی اس کو بالکل اپوزٹ کرتے ہیں کہ اگر ایران جیت رہا ہے تو اگر ایران جیت رہا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے یا اس کی اکنامکس بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے, اور یہ فیکٹ ہے کہ ان 32 دن کے اندر ایران کا جو ایکسچیکر ہے وہ 70% انکریز ہوا ہے. کس طرح؟ 3 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تو ایرانین آئل سینکشن تھا, جی وہ بیچ نہیں سکتا تھا, امریکہ نے وہ سینکشنیں اٹھا دیں. ٹھیک ہے. اب وہی آئل, دوسرا فیکٹر کیا آیا کہ وہی آئل جو $90 پر بیرل تھا وہ ابھی $115 پر بیرل چلا گیا. $118 بھی جو برنٹ کروڈ آئل ہے وہ بک رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ $130-40 کراس کرے گا. پابندیاں بھی ہٹ گئی اور قیمت بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اس کا شیڈو فلیٹ والا بیچ رہا تھا وہ پہلے بھی ایران, اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. امریکہ جو ایران ہے اس کا پہلے بھی 90% آئل از پرچیزڈ بائی چائنا. ٹھیک ہو گیا. چائنا ٹوٹل اس کی دن کی جو آئل, اٹ از دی بگیسٹ امپورٹر آف آئل. یہ تھوڑے سے میتھمیٹکس ہیں جو کہ ہم اگر کر لیں گے تو ہمیں بالکل سب کلیئر ہو جائے گا کون جیت رہا ہے کون اچھا انالیسس آ جائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آئل امپورٹر از چائنا, جس کی دن کی آئل کی کنزمپشن از 11.1 ملین بیرل اے ڈے. ایک دن میں وہ 11 ملین بیرل استعمال کرتا ہے, امپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں سے 50% آلموسٹ 5.4 ملین بیرل یہ جی سی سی سے آتی تھی. باقی رشیا وغیرہ سے آ رہی تھی, مین بلک رشیا سے آ جاتا تھا, کچھ سعودیہ سے آتا تھا. 5.4 ملین بیرل پہ ابھی ریسٹرکشن آ گئی جنگ کی وجہ سے, اور وہ ریسٹرکشن کن پہ آئی؟ جو دبئی قطر وغیرہ سے جو گیس اور آئل جا رہا تھا وہ بند ہو گیا. تو اس 5.4 میں ایران کا ہمیشہ سے شیئر رہا ہے 1.4 ملین بیرل اے ڈے, جو اس وقت دے رہا ہے 0.8 ملین بیرل اے ڈے. ابھی بھی وہ جو چائنا کو دے رہا ہے وہ آلموسٹ آدھے سے زیادہ ابھی بھی وہ دے رہا ہے ابھی بھی, تو اس کے اوپر کوئی وہ امپیکٹ نہیں آیا. تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ مین جو اس کا کرنچ آیا ہے وہ باقی جی سی سی کے ملکوں پہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ ابھی میں ٹول کلیکٹ کروں گا, اور ٹول ہاں اور پیٹرو جوان میں کلیکٹ ہوگا, تو چائنا کی کرنسی بہتر ہوگی, ٹرانزیکشنل کاسٹ اس کی بہتر ہو جائے گی, اس کو وہ جو ڈالر اور جوان کی ایکسچینج ریٹ پہ دینا پڑتا تھا وہ نہیں دینا پڑے گا. تیسری بات ہے کہ اس کی سیکیورڈ سپلائی چین ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی اس نے کہا جی میں $2 ملین اب ویسل چارج کروں گا, اور کچھ جو ویسلز ہیں جو فرینڈلی کنٹریز کے نہیں ہیں وہ اس نے ان سے چارج بھی کیے ہیں, چارج بھی کر رہا ہے کیونکہ ایک سپلائی چین کا بہت بڑا بلاکڈ آ رہا ہے. تو وہ 2 ملین کو اگر ہم صرف تھوڑی سی میتھمیٹکس کریں, اسٹریٹ آف ہرمز سے دن میں 137 آئل اینڈ گیس کارگوز گزرتی ہیں. 137 کو اگر ہم منتھلی دیکھتے ہیں تو 3000 شپس جو کارگو شپس ہیں صرف آئل اینڈ گیس کے وہ گزرتے ہیں. اینولی جو ریکارڈڈ ہے لاسٹ ایئر تک اٹ از 39,000 سے لے کے 49,000 شپس اینولی گزرتے ہیں. ابھی اس کو اگر آپ $2 ملین پر ویسل کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے $80 to $100 بلین, یعنی لوئسٹ اگر آپ کہیں 39 جو 1000 ویسلز پر $2 ملین اگر آپ چارج کریں تو $80 بلین اینولی, اور میکسیمم $100 بلین یہ ٹول ٹیکس کلیکٹ کرے گا. فریٹ کے ہیڈ میں جو ہے یہ صرف وہ کلیکٹ کرے گا. دوسرا جب سینکشنیں ختم ہو گئیں تو آپ کے آئل پوری دنیا کو اویلیبل ہو گیا. اس کے بعد آئل انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائسز چلے گی تو تھوڑا آئل زیادہ پرائس پہ بیچ دیا. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایران ادروائز اپنا 90% جیسے میں نے کہا وہ آئل چائنا کو بیچ رہا ہے. 1.4 ملین بیرل دن میں وہ ویسے اس کی جاتی تھی, ابھی وہ 0.8 ملین بیرل دے رہا ہے, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا ریونیو ہے ایران کا ان 32 دنوں میں 70% انکریز ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو ابھی اگر آپ اسرائیل کے اور امریکہ کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو $18 بلین ابھی تک امریکہ اس جنگ میں لگا چکا ہے. $200 بلین کنگریشنل اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے جو وہ مانگ رہا ہے. اسرائیل
پہلے 3 دن کے اندر $5 بلین لگا چکا ہے اور اس کی آپریشنل کاسٹ اس وقت $233 ملین اے ڈے ہے، جس میں صرف ایرو جو ان کے میزائلز ہیں ان کا $20 ملین اے ڈے اور $200 ملین اے ڈے جو آپ کی ان کی ڈیوڈ سلنگز ہیں جو میزائل سسٹم ہے، تو ان کے لیے تو کاسٹ بہت زیادہ کاسٹ پروہیبیٹیو ہے. تو اگر یہ پورا انالیسز، میں بریفلی صرف 2 فکرے بولوں گا کہ اگر اس پورے انالیسز کو دیکھیں، جو ڈیتھس ہوئیں، باڈی کاؤنٹس ہیں، وہ بے شک ایران کے زیادہ ہیں، لیکن کیا باڈی کاؤنٹس کاؤنٹ کرتے ہیں؟ جب وہ بڑی ایک میں مشہور سیئنگ ہے وہ گریک کی، انگلش میں اس میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، وہ جو رجیم چینج کے بارے میں آپ نے پچھلا سوال کیا تھا، وہ گریکس کہتے ہیں کہ اف یو شوٹ ایٹ دی کنگ انشور دیٹ ہی از کلڈ، کہ اگر آپ نے کنگ کے اوپر فائر کیا ہے تو انشور کریں کہ کنگ مر جائے، کیونکہ اگر وہ مرا نہ تو پھر آپ کے ساتھ بہت بری ہونی ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ علی خمینی از ون فگر جو ریموو ہوگا اور سارا نیچے والا اسٹرکچر اٹھ کھڑا ہوگا، سارا اسٹرکچر کولیپس کر جائے گا، جبکہ دے ور رانگ. ابھی انہوں نے شوٹ تو کر دیا ہے کنگ کے اوپر، بٹ دے آر انیبل ٹو کل دی کمپلیٹ رجیم. فائنلی آپ کا کوسچن تھا اباؤٹ دی سینٹیمنٹس وچ نو کنگز تحریک کے تحت اس میں صرف دو اسٹیٹسٹکس، میں وہ ازمپشنز نہیں، اسٹیٹسٹکس بیان کر دیتا ہوں. ابھی ان کی جو پریلیمنریز ہونی ہیں، جو مڈ ٹرم ہیں، وہ نومبر میں، اور اس کے اندر جو آج تک ہسٹورک ڈیٹا ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ہیز ناٹ سکسیڈڈ جس کی ریٹنگ 50% سے نیچے چلی جاتی ہے. ان 32 دن میں امریکن جو ریٹنگ ہے اگینسٹ دی وار، پیو کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں، دیٹ از 61% آف دی امریکن پاپولیشن از اگینسٹ کہ یہ وار ہماری نہیں ہے. اے گریٹ چینج جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. دوسرا یہ ہے کہ امریکن جو پریزیڈنٹ کی ریٹنگ ہے وہ 17 پوائنٹ نیچے گئی ہے ان 32 دنوں میں، وچ از ایٹ دی مومنٹ اگر ہم بہت آپٹیمسٹک بھی کیلکولیٹ کریں تو اٹ از اسٹینڈنگ اراؤنڈ 40%، وچ از آلریڈی بلو دی تھریش ہولڈ مارک آف 50%، جو کہ گنا جاتا ہے کہ اگر 50% سے نیچے ہے تو دیر آر ویری لیس چانسز. تو جو اوور آل کنسٹرکٹ کریٹ ہوا ہے دنیا کے اندر اور امریکہ کے اندر خاص طور پہ، امریکہ ایک فکرہ بولوں گا کہ امریکہ وہ کنٹری ہے جس کو شاید دنیا کی ان امریکنس کو دنیا کی جغرافی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے اور ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اس جنگ نے یہ ضرور کیا ہے کہ وہ کنٹری جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دنیا کی جغرافی سے، ان کو بھی ایک ایک ملک پتہ ہے، ایک ایک اسٹیٹ پتہ ہے، ایک ایک پتہ لگ گیا ہے کہ، اور کیونکہ اٹ از ناؤ پنچنگ دیم. اور امریکہ بھی اگر اس کو کہہ رہا ہے نا اٹ از نو مور آر وار، پرائمریلی اٹ میں بھی، جس طرح سر نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ وہ ایونجلسٹ ہیں، وہ ایک سلوگن بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن جو اکنامکس ہے نا دیٹ ہٹس ایوری ون. اگر وہ آئل آپ کی ابھی $4 پہ آپ کا گیلن چلا گیا امریکہ کے اندر، اور اگر آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، $37 ٹریلین پہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ چلا گیا ہے، اور اس کی صرف سروسنگ چارجز جو انٹرسٹ دینا ہے آپ نے سالانہ، وہ $1 ٹریلین ہو گیا ہے. تو اٹ از انبیریبل، خاص طور پہ جب آپ کے فیڈ نے اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی بھی فی الحال نہیں کریں گے، اور پیٹرو ڈالر بھی اگر کولیپس کر رہا ہے اور اس کی جگہ پیٹرو یوان آ رہا ہے، تو پھر تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ جو آپ کی پبلک کرائسس جو ہے نا سر، وہ تو پوری دنیا کو ہٹ کر رہے ہیں نا. انڈیا جیسے ملک میں آپ دیکھیں وہاں پہ LPG کی کیا حالات ہیں. LPG جو اسٹینڈ فار تھا لیکوڈ پیٹرولیم گیس، آج کل انڈیا میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ لے پاؤ گے، پھر لے پاؤ گے. انڈیا میں آج کل کہا جا رہا ہے کہ لے پاؤ گے گیس LPG. ہاں، تو یہ تو حالات ہیں وہاں پہ، میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ دیکھیں گیس نہیں مل رہی ہے. تو وہ تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. آنسر یہ ہوتا ہے کہ جس کے جتنے خرچے ہوتے ہیں نا، جب تنگ دستی آتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم جو لوگ ہیں نا انڈیا پاکستان، ہم پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ کنٹریز ہیں، ہمارے اتنے نہ نیشنل خرچے ہیں نہ پرسنل خرچے ہیں. جو ملک چل ہی پیٹرو ڈالر سے کیا ہوتا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی 1 لیٹر بھی تیل بکا ہے، اس کا ایکسچینج ریٹ اس میں ڈالر کرنسی میں امریکہ کو ملتا تھا، وہ ان کے فیڈ کے اندر، ان کے ریونیو کے اندر انجیکٹ ہوتا تھا، اور وہی ان کی سروسنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کے اکنامکس کے لیے استعمال. اگر یہ بند ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کی کاسٹ آف لیونگ اوپر چلے گئی، اور اسپیشلی لاسٹ جو اس کا مین فیکٹر میرے ذہن میں آ گیا وہ یہ کہ جو آج انہوں نے کل اناؤنس کر دیا اور آج انہوں نے ہٹ بھی کر دیا امیزون کو، جو ان کا مین ہب ہے
بحرین کے اندر دیٹ ہیز بن سیٹ ابلیز, تباہ کر دیا ہے ایرانیوں نے. تو انہوں نے 18 کمپنیاں جن کے اوپر امریکن اکانومی چل رہی ہے, انہوں نے کہا جی ابھی کیونکہ آپ نے ہمارے اکنامک انٹرسٹ کو ہٹ کیا ہے, ناؤ وی ول. دیکھیں آپ کیسی خوبصورت جنگ ہے کہ آپ ریسپریکیٹ کر رہے ہیں, اسی کوائن میں ان کو پے کر رہے ہیں جو کوائن سے وہ آپ کو ہٹ کر ررہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں ٹیسلا بھی ہے, اس میں امیزون ہے, اس میں جتنی بھی بوئنگ ہے, جتنی گوگل ہے, اوریکل ہے, جو بڑی کمپنیاں ہیں جن کے اوپر امریکن اکانومی چلتی ہے, اور وہ ساری دنیا سے جو بھی وہ ایپ استعمال کر رہا ہے وہ امریکہ کے پاس پیسہ جاتا ہے. تو ابھی انہوں نے کہا جی ہم ان کو ہٹ کریں گے, اور آج انہوں نے امیزون کا جو سینٹرل ہب ہے گلوبل بحرین کے اندر اس کو ہٹ کر دیا. تو یہ ان کو تکلیف ہمارے سے زیادہ ہوگی. ذوالفقار صاحب, بعض تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کو مذاکرات کے اس گیم میں الجھا کر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. اسی طرح ان کا یہ جو وعدہ کہ جی آئندہ 10 دن تک ہم ایران کے توانائی کی جو ریسورسز ہیں اس پہ اٹیک نہیں کریں گے, تو یہ بھی ایک وعدہ, جس طرح کے پچھلے کئی وعدے ان کے تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوئے. تو یہ بھی اس طرح کا ٹائم گین کر کے تو امریکی صدر جو ہیں وہ وہاں پہ فوجیں اتارنا چاہ رہے ہیں اور زمینی آپریشن جو ہے وہ کرنے کا ان کا پلان ہے. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ وسیم صاحب, اس معاملے میں اگر ہم اس کا اسٹریٹجک انالیسس کریں تو بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ جائے گی. امریکہ میں جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ایران کے حوالے سے اگرچہ IAEA بہت سارے بیانات دے چکا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہ رہا, اور بلکہ اس کے پاس نہیں ہے. جو ان کے پہلے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی, ان کا فتویٰ بھی موجود بھی تھا, اور ان کا جو ابھی شہید ہوئے ہیں خامنہئی صاحب, ان کے بھی بیانات تھے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ امریکہ نے نیگوسیشنز کے دوران حملے کیے, اسی وقت اسرائیل نے بھی حملے کیے. ایک بات تو یہ آ گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کوئی بھی وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی کریں گے. بنیادی طور پہ یہ جنگ امریکہ اسرائیل کے بہاف پر لڑ رہا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اسرائیل یعنی یہود, ان کی تاریخ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے وہ دھوکے سے بھری پڑی ہے. وہ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, اور وہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ بھی آپ کو کرتا ہے, وہ دکھائی دیتا ہے. آپ دیکھیں ساری یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے اب تک, ٹرمپ کے پہلے دور کو نکال دیں, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوتا تھا, ڈپارٹمنٹ آف وار بنا دیا. وہ جنگ کے لیے آیا ہوا ہے, وہ جھوٹ بولتا رہا ہے. پہلے وہ ایک پوری پاسچرنگ تھی کہ جی میں جنگیں ختم کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ جنگ کے لیے آیا, اس کا ایک ایک دن جنگ میں لگا ہوا ہے. اور اس کے ساتھی جو قریبی ہیں وہ دیکھیں, وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کر رہے ہیں, اور باقاعدہ مذہبی رنگ دے کر اس کو, ان کی ٹاپ براس بھی, ملٹری کی بھی, پولیٹیکل بھی. یہ تو ان کے نہیں اکاؤنٹ ہے. یہودی اور جو اسرائیلی ہیں وہ تو باقاعدہ اس چیز کا اعلان اب برملا کرتے ہیں. نتن یاہو خود کہتا ہے کہ یہ میرا روحانی مشن ہے, میں نے گریٹر اسرائیل بنا کے رہنا ہے. سر ان کا تو یہ روحانی مشن تھا. اس کو انوالو کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایپسٹین فائلز والا جو ڈرامہ تھا وہ اس کو انوالو کرنے کے لیے ہی لے کے آئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, کہاں ہے ایپسٹین فائلز؟ جی ان کے مقاصد پورے ہو گئے. ایگزیکٹلی. یہ بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو بلیک میل کرنے کے لیے وقت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جب وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے فی الحال, جب اگر ضرورت پیش آئے گی تو دوبارہ ہو گئے. ہمارے بھی یہاں آڈیو لیکس کے جب آتی ہیں, جب معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے دب جاتی ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے دوبارہ سامنے آ جاتی ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی کریں گے اور کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے یہ کیا. کیا اگر چین گارنٹی دیتا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے گی, کوئی اور ملک گارنٹی دیتا ہے, ایون امریکہ خود گارنٹی دیتا ہے, اسرائیل گارنٹی دیتا ہے کہ جنگ نہیں کروں گا, تو کیا جنگ بند کر دے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. اس کا ایک منصوبہ ہے, وہ ہے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا. اور پھر ان کی پوری ایک یعنی کہ چین آف ایونٹس ہے اس کے بعد جو چلتے ہیں یہاں تک کہ ان کا مسائل آتا ہے جو ابھی انالیسس دیا برگیڈیئر صاحب نے, جو مسیح الدجال ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو برگیڈیئر صاحب نے ابھی انالیسس دیا اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ گریٹر اسرائیل والا پلان جو ہے تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جائے گا؟ سر سلو ڈاؤن بے شک ہو, لیکن اس کو چھوڑیں گے نہیں وہ, کیونکہ ان کا وہ مذہبی عقیدہ ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. اور وہ اس وقت اسینڈنسی میں ہے ورلڈ سٹیج کے اوپر. جو چائنیز ایک سویلائزیشن ہے, یہ ہنٹنگٹن نے بھی اپنے جو تھیسس تھا اس میں کہا تھا کلیش آف سویلائزیشنز,
کہ ایک تو کنفیوشیس سویلائزیشن چائنیز ہے, جی. دوسری جو ایک اسلامک سویلائزیشن وہ موجود ہے, لیکن اس نے جان بوجھ کے بیان نہیں کیا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن بھی ہے, اور وہ ویسٹرن سویلائزیشن غالب ہے پچھلے کچھ 200-250 سالوں سے پوری دنیا پہ. پالیٹکس بھی اسی کی بنیاد پہ چل رہی ہے, ادارے بھی انٹرنیشنل اسی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, اکانومی بھی, آپ کی معاشرت بھی اسی کی بنیاد پہ, LGBTQ کیا اور باقی چیزیں کیا. تو بنیادی طور پہ وہ تو اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس نے عرب ممالک کو اب ان کی آنکھیں نسبتاً کھلنا شروع ہوئی ہیں کہ بھئی یا تو گریٹر اسرائیل بنے گا یا ہم رہیں گے, دونوں کو انسائڈ نہیں کر سکتے, یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں. یہ انتہائی اہم ہے اس بات کو سمجھنا. اب وہ فوجیں اتارنے کی کوشش تو کرے گا, کیونکہ وہ چاہے اگرچہ ٹرمپ اور اس کے ساتھی نہ بھی چاہے کہ وہ یہ کریں, نتن یاہو اور اسرائیل ان کو مجبور کریں گے کہ وہ یہ کریں, اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے پاس ان کے خلاف مواد بہت ہے اور لابی بڑی اسٹرانگ ہے, یہ دونوں کو میں کلب کر رہا ہوں اکٹھا, اور اس کی بنیاد پر مراد یہودی لابی ہے جو امریکہ کے اندر ہے, انفلوئنشل لابی, انفلوئنشل ہے, سب سے انفلوئنشل وہی ہے, ان کی مرضی کے بغیر صدر کوئی نہیں آیا کرتا. تو اگر آیا بھی تھا اور اگر کسی نے خلاف ورزی بھی کی تو اس کو دوبارہ پھر صدر منتخب نہیں کیا گیا, یہ بھی ہسٹری ہے. اچھا, اب دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے کسی صورت میں پیچھے ہٹے گا نہیں, اور جو وہ پیچھے ہٹے گا نہیں تو وہ چاہے گا کہ اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ایران پر جب تک قبضہ نہیں کر لیتا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس پورے خطے پر نظر رکھوں, اور پھر جو ایک بہت بڑا خطرہ ہے اس کے مستقبل کے لیے پاکستان, اس پر بھی نظر رکھوں. تو لہٰذا وہ وہاں کوشش ضرور کروائے گا, اور ساتھ یہ کہ بہرحال وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ امریکہ بھی ایک دن ختم ہو, کیونکہ اس نے بھی سینٹر سٹیج لینی ہے اسرائیل نے, اور وہ اس کو انگیج کرے گا, کمزور کروائے گا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ امریکہ کو ویسے تو کسی اور سے خطرہ نہیں ہے, 7 سمندر پار ہے, دونوں طرف اوشنز ہیں, لیکن اگر خطرہ ہے تو وہ اندر سے ہے, وہ ٹرمپ ہے, بہت بڑا خطرہ, وہی کافی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ ختم ہوگا تو اسرائیل کی ہیجمنی پوری دنیا پہ قائم ہوگی. پھر بظاہر واقعات ان کے ہی ہیں, ان کا پلان یہ ہے, اللہ کا پلان ہی غالب ہوگا, جو ہوگا انشاءاللہ. برگیڈ صاحب, جیسے رضا اکثر فرما رہے ہیں کہ صہیونی جو ہیں وہ اپنے گریٹر پلان ان کا جو ہے اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, وہ امریکہ کو اکسائیں گے کہ وہاں پہ فوجیں بھی داخل کریں, اور جس طرح بھی ان کے پاس کارڈز ہیں ان کے موجود ہیں. لیکن ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے, ایران کو ٹیک اوور انہوں نے کرنا ہے اگر, تو ان کو 1 ملین فوجی وہاں پہ اتارنے پڑیں گے. اس کے مقابلے میں ایرانی جو ہیں, پاسداران انقلاب کے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو انتظار کر رہے ہیں ان کا, آئیں, ان کی امریکن فوجی جو ہے نا وہ ہماری مچھلیوں کی خوراک بنیں گے. وہ تو اس طرح قائم ہے اور کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایران پہ بوٹس آن گراؤنڈس ہوں اور وہ یہاں سے کامیابی لے کے جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بلنڈر کرے گا امریکہ اس طرح کا کہ فوجیں اتارے اور پھر اس کو کوئی کامیابی کا امکان نظر آتا ہے وہاں؟ اچھا, اس کا ہم ریٹروسپیکٹو انالیسس کرتے ہیں انسٹیڈ کہ ہم آگے کی بات کریں, کیونکہ پریڈکٹیو ہسٹری پچھلی بات کریں گے تو آپ کو آگے کے سائنس مل جاتے ہیں. پہلی چیز اس میں فیکٹر یہ ہے, ایران عراق وار ہوئی 80 سے 88 تک, 8 سال جاری رہی, اور جب عراق کو پوری دنیا سپورٹ کر رہی تھی, ایران اکیلا تھا, تو سارے ہونے کے باوجود وہ اس کو 1 انچ بھی نہیں لے سکے. جس طرف سے اٹیک کیا گیا, عراقی 100,000 یعنی 1 ملین جو اس میں شہادتیں ہیں وہ عراقیوں کی تھیں, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈز آن بوٹ, تو آپ کو پھر جغرافی دیکھنی پڑتی ہے. ایران کے قدرتی طور پہ نیچرل جو اس کی بیریئرز ہیں چاروں طرف, اگر آپ اس کے نارتھ میں دیکھیں تو وہ پہاڑ ہیں جو کراس نہیں ہو سکتے, اس کے ویسٹ میں دیکھیں تو وہ پہاڑ ہیں جو نہیں کراس ہو سکتے, اس کے ایسٹ میں دیکھیں جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے اور وہ والا دشت لوت والا ایریا, وہ ڈیزرٹس ہیں جہاں کے ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی اوپر چلا جاتا ہے, اور یہ ابھی سمر شروع ہو گیا.
اگر کوئی تھوڑا بہت ایکسیس بنتا ہے تو وہ اس کے ساؤتھ ویسٹ میں بنتا ہے جہاں سے عراق نے کوشش کی تھی, یا پھر آپ پرشین گلف سے اٹیک کرنا چاہتے ہیں. اگر پرشین گلف سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خارق آئلینڈ جس کو امریکہ کہتا جس کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اٹ از این آئی لینڈ, اٹ از ناٹ مین لینڈ. یہ آئی لینڈ ہے اور اس کو مین لینڈ سے پہلے تو کنفیوز نہیں کرنا. بالکل صحیح. ہاں, اگر آپ ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے آئی لینڈ کو کیپچر کر لیا ہے یا آئی لینڈ خدا نہ خواستہ وہ وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں تو سر پہ تو بیٹھ گئے نا. نہیں, اس کو بھی ہم وار گیم کر لیتے ہیں. تو آئی لینڈ از ناٹ مین لینڈ, پہلی تو بات. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اب مین لینڈ کا ہم بیسک کنکلوژن یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ 82nd پیرابونڈ ان کا ڈویژن ہے, جو فورس ہے امریکہ کی, اٹ از ناٹ کیپیبل. دے ور ایکسپیکٹنگ کہ ہم ایک جو کہہ لیں کہ ٹو اسٹیبلش کریں گے کسی جگہ پہ بھی. جب آپ جاتے ہیں تو پہلے ایک فٹ ہولڈ اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کو شاید ہم بھائی سینکشنز بھی اور باقی سپورٹ ہمارے پاس آ جائے گی یورپ کی, تو وہ یورپ کی سپورٹ نہیں ہے. تو اب اس فورس کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے. یہ اٹ از ٹوٹلی اے بلنڈر, اے سوسائڈل مشن. اور ملٹری ہرارکی اور ملٹری لیڈرشپ جو امریکہ کی ہے ان کو اس بات کا بڑا ادراک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں پیورلی خارق پہ. اگر ہم خارق آئی لینڈ کو دیکھتے ہیں تو خارق آئی لینڈ کے ابھی یہ اٹ از ناٹ نیو. اگر امریکہ کے لیے وہ ایک انسینٹیو کریٹ ہو گیا تو ایران کو اس کی سینسٹیوٹی کا بہت پہلے سے پتہ تھا, تو انہوں نے اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. وہاں پہ انٹر کنیکٹڈ ٹرنچز بھی ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ 5 tiers رسپانس ایران کی طرف سے پرسیو کیا آئے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ آتے ہیں تو جو بھی آئے گا پہلے ان کو میزائلوں سے ہٹ کرتے ہیں جو فورس آ رہی ہے, پھر ان کو ڈرون سے بھی وہ انگیج کریں گے. تھرڈ, اگر وہ بوٹ آن گراؤنڈ آ بھی جاتے ہیں تو پھر پاسداران بھی ہیں اور بہت ساری لوگوں جو پبلک ہے انہوں نے اس کو والنٹیئر کیا ہوا ہے. چوتھا ٹیئر آپ کے پاس آئے گا کہ اگر آپ نے فرض کریں کر لیا تو کیا کیپچر کرنا مقصد تھا, پھر اس کو سسٹین کیسے کریں گے جبکہ اس کی کوئی جیوگرافیکل کنٹیگوٹی امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. اس کو مینٹین کیسے کریں گے, کہاں سے دیں گے. اور پرشین گلف جب جس کے اوپر عمان اور بلک عمان تو ایک ٹپ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو سارا اس کا کنٹرول تو ایران کے پاس ہے. تو اگر ایون خارق آئی لینڈ آپ لے بھی لیتے ہیں تو کتنی دیر اس کو مینٹین کریں گے, کیسے مینٹین کریں گے, اور اس کی کاسٹ کیا آئے گی, پہلی چیز. اچھا, دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہے کہ ابھی جو یہ پلان شاید بہت پہلے کیا ہوگا کہ جی بوٹ آن گراؤنڈ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اس میں 2 چیزیں بتا دوں. پہلی چیز یہ ہے کہ آج تک امریکہ نے جب بھی پینٹاگون نے وار گیم کی ہے, ایک دفعہ بھی ان کو کبھی بھی گراؤنڈ آپریشنز پہ ایران کے خلاف سکسیس نہیں ملی. اٹ از اوپن ٹروتھ, اٹ از نون ٹو آل کہ گراؤنڈ آفینسو جب بھی امریکہ نے کیا ہے وار گیم کے اندر, پینٹاگون نے ایران کے خلاف اس میں کبھی بھی سکسیس نہیں ملی سوائے 2022 کی وار گیم کے اندر, جس میں انہوں نے جب دیکھا کہ ہار گئے ہیں, پھر وہ ہار گئے, تو انہوں نے جو فاکس لینڈ کمانڈر یعنی آپ کہہ لیں ایران کا کمانڈر تھا, اس کو کہا جی کہ آپ اے سیمیٹرک وار فیئر نہیں لڑیں گے. آپ یہ جو آپ نے جو ٹیکٹکس کی ہے نا, ڈرونز یہ, اور ابھی غریب آدمی کا ہتھیار ہی ایسیمیٹرک وار فیئر ہے. وہ کنونشنل وار پیرٹی پہ تو لڑ ہی نہیں سکتا. آپ کے پاس 100 بندے ہیں, میرے پاس 2 بندے ہیں, تو میں 100 اور 2 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو جو کمزور فریق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسیمیٹرک وار فیئر جاتا ہے, اور ایسیمیٹرک وار فیئر میں ایران کو, تو انہوں نے ان کو ڈینائی کر دیا کہ جی آپ ایسیمیٹرک وار فیئر نہیں اپلائی کر سکتے, یہ اللیگل ہے انٹرنیشنلی. تو تب ان کو وکٹری دی گئی. تو دوسری چیز. تیسری اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ things in last 32 days have changed dramatically. Israel and USA are not fighting Iran alone now. ایک کیونکہ وہ 4 فرنٹ سے بھی ان کو اٹیک آ رہے ہیں. ہوتی انہوں نے کہا جی باب المندب بھی بند کر دیں گے, اور یہاں سے شپ بھی بند کر دیں گے, اور ریڈ سی کو بھی بند کر دیں گے. اینڈ دے آر ٹارگیٹنگ ویری افیکٹولی آل دی ایسٹس جو کہ امریکہ کے ہیں یا اسرائیل کے. پہلا, حزب اللہ has given a very tough time, جس میں ان کی بہت ساری اسرائیلیوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, بہت مارے جا رہے ہیں, اور they are progressing very well. اور تیسرا جو ابھی عراق نے بالکل اپنا پریشر کریٹ کر دیا, اور چوتھا ایران itself. تو یہ 4 چیزیں آپ دیکھ لیں. ابھی ان سب کو اگر اس کنسٹرکٹ میں دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ بوٹس آن گراؤنڈ والی آپشن از ویری لیس لائکلی. یہ اس وقت ایک میڈ ڈاگ اپروچ ضرور ہو سکتی ہے کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کیا خاص طور پہ جب یورپ آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ نے اپنے ایئر کرافٹس کو
ابھی اس میں نا بڑے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جو اگر ہم پلاٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ واقعی پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ جو ان کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ان کے شپس جن سے یہ فائر کرتے ہیں جہاں سے, وہ ری لوڈ نہیں ہو سکتا سی کے اندر. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جتنے بھی ان کے چاہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز تھے یا ان کے جتنے بھی فائٹنگ نیول شپس ہیں, وہ جتنے بھی میزائل فائر کریں گے, جتنی بھی آپ کو پروٹیکشن دیں گے, وہ ری لوڈ سی میں نہیں کر سکتا. اس کے لیے وہ واپس جائے گا کسی ڈاک کے اندر. قریب ترین ڈاک بھی ان کے پاس ریڈ سی بچ جاتا ہے. اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو ری لوڈ کرے گا اپنے وہ جتنا بھی ایمونیشن اس نے استعمال کیا ہے, پھر وہ سائٹ پہ آئے گا, وچ از ناٹ اکنامیکل, وچ از ناٹ پاسبل. جبکہ وہ اگین دے آر بیکمنگ تھریٹنڈ. تو جو 2 ایئر کرافٹ کیریئر جو انہوں نے سمجھے ہوئے تھے کہ جہاں سے یہ ساری ریپلینش ہو جائے گی, ساری سارٹیز وہیں سے فلائی ہوں گی, وہیں آ کے ری لوڈ کریں گی اور ہم یہ کر لیں گے, وہ دونوں جیرلڈ بھی جو فورڈ ہے اور ابراہم لنکن, وہ دونوں سین سے آؤٹ ہو گئے. تو یہ وہ ایک میڈ ڈاگ اپروچ ہو سکتی ہے جو کہ میرے خیال میں جس طرح آپ نے پچھلے میں بڑا اچھا وہ بات نیریٹو کریٹ کیا کہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے نا وہ ابھی فیور میں نہیں ہے اس ساری جنگ کی. تو اس صورت کے اندر اگر 50 بندے بھی مر گئے, دے آر ویری کیجویلٹی شائے, Americans and European all. تو اگر 50 باڈی بیگ بھی آ گئے تو American people would come on the streets. تو جو اس کا پاپولیرٹی انڈیکس 40 پہ گیا ہے, پریلیمنریز جو ابھی ان کے وہ بہت نیچے چلا جائے گا. تو وہ ایک میرے خیال میں دیٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ آئیں. وہ کچھ نیریٹو ہوتی ہیں نا جو ریٹورکس کے طور پہ, پریشر کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں, یہ وہ ریٹورکس ہیں. بالکل سر نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ وہ جو اسرائیل ہے وہ تو یہ چاہے گا کہ جی یہ آئیں, اور جہاں سے انہوں نے بات ختم کی تھی وہاں سے میں شروع کر کے صرف 2 فکرے بولوں گا. انہوں نے بات ختم کی ہے کہ جی وہ صہیونی ایجنڈا, گریٹر اسرائیل, بالکل پرفیکٹ ہے. انہوں نے آخری بات جہاں پہ لا کے ختم کی تھی نا کہ ابھی اس ریجن کے اندر کسی ایک نے ایز اے پار سینٹر کے طور پہ ایمرج ہونا ہے. امریکہ کی اس سے پہلے بھی پالیسی یہی تھی, اس وار سے پہلے بھی یہی تھی کہ ابھی ہم یہ مڈل ایسٹ اور انڈین اوشن کو چھوڑ کے ہم پیسیفک میں چلے جائیں, انڈو پیسیفک میں چلے جائیں, اور چائنا اسپیسیفک پالیسی ہو, رشیا از نو مور اے تھریٹ. تو ہم تھوڑا سا ودرا کریں گے اور ہم انڈو پیسیفک میں آئیں گے, ہم اس جگہ سے نکل جائیں گے اور یہاں پہ کسی اور کو چودھری لگائیں گے. اسی لیے تو نیٹ سینٹرک جو اسٹیٹس تھا وہ انڈیا کو بھی ایمرج کرنے کی کوشش کیا گیا, ابراہم ایکارڈ کر کے اسرائیل کو, کوآڈ اور آکس بھی آئے, پھر آپ کو IMEC, انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور ٹو بائی پاس BRI اور CPEC. تو یہ سارے کے سارا جو کنسٹرکٹ تھا ابراہم اکارڈ شامل, یہ تھا کہ یہاں پہ کسی اور کو ہم اپنا پٹ بل یا انڈر ڈاگ کے طور پہ کھڑا کریں اور ہم تھوڑا سا پیچھے آئیں اور ہم انڈو پیسیفک پہ فوکس کریں. تو اگر اس کنسٹرکٹ میں دیکھتے ہیں تو یہاں سے وہ پہلے بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ریلنکوش ہو ہماری پار. تو اگر یہ گلوبل پولیٹیکل آرڈر جو اس وقت ان پلیس ہے, جس میں کہ ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ یونیپولر ورلڈ ہے جس کو امریکہ رول کر رہا ہے, تو اس وار کے بعد اٹ از فریکچرڈ. اگر یہ فریکچر ہوتا ہے تو اسرائیل وڈ لائک کہ اگر یہاں سے ڈس انگیج امریکہ کرتا بھی ہے تو یہ ریجنل پار کے طور پہ سامنے آئے. تو میری اپنی ازمپشن یہ ہے کہ اگر یہ پار کے طور پہ سامنے آتا ہے تو دوسری پار سینٹر جو ریجن میں مرج کرے گی وہ ایران ہوگا. And then it will be conflict between Iran and Israel. Either it will be conflict or you never know کہ کیونکہ وہ ہم جب پار شیئرنگ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے 4 رول ہوتے ہیں پار شیئرنگ کے ان انٹرنیشنل پالیٹکس. بات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن یہ کیونکہ کانٹیکسٹ اسٹیبلش ہوا ہے تو اس سے لنک کرنا ضروری ہے. پار شیئرنگ ان گلوبل پالیٹکس ہم کہتے ہیں کہ اس کے جو بیسک رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اسٹرانگرز دے رسپیکٹ اسٹرانگرز, وہ ویک کو رسپیکٹ نہیں کرتے. ویک کبھی بھی الائنس نہیں بناتے, ویک ہمیشہ شیلٹرز کے نیچے جاتے ہیں. اسٹرانگ کی رسپیکٹ کرے گا, ویک اور ویک مل کے الائنس نہیں بناتے, ویک الائنسز اور شیلٹر میں جاتے ہیں. اگر یہ یہاں پہ لگاتے ہیں, امریکہ آؤٹ ہوتا ہے اور ایران اور اسرائیل ایز اسٹرانگ کنٹینڈر سامنے آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ان کے لیے کریٹ ہوگی کہ یار وہ بھی اسٹرانگ ہے میں بھی اسٹرانگ ہوں. تو دیر از لائکلیہڈ کہ شاید یو مے سی کہ یہ بالکل ایکویشنز الٹی ہو جائیں اینڈ یو مے فائنڈ ٹمارو کہ جی ان کا نیکسز آپس میں ہو رہا ہے. اور جو باقی پارز ہوں گی
ابھی دیکھیں نا GCC کے پلے تو کچھ نہیں رہ گیا, یا باقی اسٹیٹس کے پلے بھی کچھ نہیں رہ گیا. اور اگر اسٹیٹ آف ہورمز کا بلاکیڈ اسی طرح رہتا ہے اور آپ اس کے اوپر لیوی چارج کرتے ہیں یا سروس فی لیتے ہیں یا ایون آپ اس کو ٹول ٹیکس کہہ لیں یا ٹول بوتھ بنا دیں, تو اس صورت کے اندر جو باقی اسٹیٹس ہیں دے ول آل بیکم سبسروینٹ ٹو دی ایرانینس. تو بالکل ٹوٹل 2 بلاک بن سکتے ہیں, اور پھر ان کے پاس 2 آپشنیں بچتی ہیں کہ وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ الحاق کر لیں, وہ ایران کے ساتھ سائیکولوجیکلی ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں, یا وہ تیسری آپشن یہ ہے کہ GCC کنٹریز اسرائیل کے ساتھ چلے جائیں جیسے پہلے ہے. لیکن ان آل دی کانٹیکس آئی ہوپ کہ امریکہ ول withdraw from at least from this region. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکہ یونیپولر آرڈر ایک دم چینج ہو جائے گا. اٹ ول ٹیک, جب بھی گلوبل پاور شفٹنگ ہوتی ہے وہ ایک ٹائم لگتا ہے. اس کی ایک تھیری ہے, پاور ٹرانزیشن تھیری ہم کہتے ہیں, کہ جب بھی ایک رائزنگ پاور ایک اسٹیٹس کو پاور جو پہلے پہ بیٹھی ہوتی ہے جب اس کو سپرسیڈ کرتی ہے, تو جو اسٹیٹس کو پاور ہوتی ہے جو بیٹھی ہوتی ہے, جو ہولڈ کر کے بیٹھی ہوتی ہے بیٹن کو, اٹ ٹیکس 20 years 30 years. اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اور اسپیشلی سینگ دی ریسورسز آف امریکہ. اور آخری فکرہ, آئی ٹوٹلی اگری کہ امریکہ از این آئی لینڈ جس کے اوپر کینیڈا ہے, اس کے نیچے میکسیکو ہے. انہوں نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا, امریکہ کو کسی سے تھریٹ نہیں ہے, امریکہ کو اپنے آپ سے تھریٹ ہے. ٹھیک, اس میں ایک چیز کا آپ جیسے کہ بریگیڈ صاحب نے فرمایا, اسی کی ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ بات اگر دیکھی جائے تو یہ جو امریکن ہیجیمنی کی ہسٹری ہے, یہ آپ تاریخی انسانی میں دیکھیں, اٹس اے ویری شارٹ ونڈو. 200-250 سال کیا ہوتے ہیں 5000 سال کی تاریخ, 10,000 سال کی تاریخ میں. تو ہم تو پریزنٹ میں رہ کر بس انہی 200-250 سالوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری لانگ ہسٹری جو ہیومن ہسٹری ہے. ضیاء صاحب, جب ابھی بریگیڈیئر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اکیلا اب جنگ نہیں لڑ رہا اسرائیل کے خلاف, لبنان کے حزب اللہ ہے, یمن کے حوثی ہیں, وہ بھی باقاعدہ اس میں ایکٹیو ہیں. عراق بھی آ گیا, ہاں عراق بھی, تو وہ بھی اس میں اب باقاعدہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اس جنگ کے. تو اس صورتحال میں اسرائیل کا نقصان تو بہت ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کا میڈیا جو ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, ایون سوشل میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے, وہ خبریں باہر دنیا کو نہیں آنے دی جا رہی کہ جناب کتنا جانی اور کتنا مالی نقصان ہو رہا ہے. تو آپ کی اطلاعات کے مطابق اس وقت تک اس جنگ میں 32-33 دنوں میں کتنا اسرائیل کا جانی اور مالی نقصان ہو چکا؟ اطلاع تو ایسا نہیں ہو سکتی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کنٹرول میں ہے, انفارمیشن ایسی کوئی ہو نہیں سکتی. ایون AI بھی اسرائیل کنٹرولڈ, یا کم از کم اگر کوشچن کریں کوئی مخصوص اسرائیل کے بارے میں تو بڑا وہ ایک ڈپلومیٹک سا آنسر دیتا ہے. عام آج کل کے لینگویج میں جسے کانوٹیشن میں ڈپلومیسی کہتے ہیں, AI بھی تو انہی کا ٹول ہے نا. وہ جواب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, فلوئڈ سچویشن ہے, ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ چینجز آتی رہتی ہیں, تو اس لیے اس کا کوئی ابھی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ AI کہہ رہا ہے اگر کوئی اس طرح کا سوال کیا جائے. لیکن میں واپس آؤں گا, ایک تو ایران نے اسرائیل کو جو ایک سکسیسفلی ٹارگٹ, ایک تو بہرحال جو امریکی اڈے تھے عرب ممالک میں ان کو تو کیا, اور وہ تو ایران کے پاس اپنی کیپیبلٹی بھی تھی, انٹیلیجنس بھی تھی. اسرائیل تک ایرانی پروجیکٹائلز کا پہنچنا, وہ بھی 5 لیئرڈ ڈیفنس اسرائیل کی موجود تھی. اس میں ایک تو جیسے ہی ایران سے ایک میسائل فائر ہوتا تھا, کہیں سے بھی ہو, تو وہ فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. 5 لیئرڈ ڈیفنس اس طرح ہوتی ہے کہ ایک پروجیکٹائل فائر ہوا, وہ فوری طور پہ ریڈار کے اوپر آ جاتا ہے, یا کسی بھی طریقے سے معلوم, سیٹلائٹ کے ذریعے بھی معلوم ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک میڈیٹرینین میں جو امریکن فلیٹس ہیں وہ موجود ہیں, وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر عرب ممالک جو ہیں وہاں پہ امریکن بیسز ہیں, وہاں سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر گزرتے جب وہ جارڈن پہنچتا ہے, جو جارڈن میں میسائل بیٹریز ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. اچھا, اب اگر اس نے 100 مارے تھے تو اس میں سے 70 تو وہاں گر گئے, ختم ہو گئے, 30 بچ گئے. ان 30 میں سے انٹر ہوتے ہوئے جو لانگسٹ رینج ہیں سب سے پہلے وہ تھارڈ میزائلز جو ہیں وہ, اور تھارڈ کے 13 بیٹریز ہیں پوری دنیا میں اس وقت جو امریکہ نے, اور اس سال امریکہ نے صرف ایک بیٹری جو ہے وہ نئی آرڈر کی ہوئی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور وہ جتنے آرڈر کیے ہیں, آسان زبان میں سمجھے کہ اگر 3 کلو چینی چاہیے تو 1 کلو چینی آرڈر کی ہوئی ہے.
3 किलो चीनी चाहिए उनको, 1 किलो की हुई है उन्होंने। 3 थर्ड मिसाइल कम अज कम उसके बैटरीज चाहिए थी जिसमें 240 उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो टारगेट कर सके। अच्छा, थर्ड मिसाइल को भी अगर आप बाईपास कर दें, चढ़े उसने भी 10 गिरा दिए, बाकी बढ़ गए 20, तो वो फिर आपका डेविड स्लिंग आएगा जो मिड रेंज तकरीबन जाता है। उससे भी नीचे आ जाए तो फिर आयरन डोम आ जाता है। आयरन डोम तक पहुंचते पहुंचते उन 100 में से तकरीबन 3 या 4 बच सारे जाते हैं। टीयर्स क्रॉस करके फिर भी पहुंच रहे हैं और ना, ये चाइनीज मिसाइल तो पहुंच रहे हैं। इंटेलिजेंस है, अच्छा, क्योंकि ये भी इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि बैदू के सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्मेशन ईरान को जो provide सारे की गई ये है। टीयर्स को चकमा दे जाते हैं। वो चकमा तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम इस हद तक कि उनको सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाया जा सके। अब इसराइली मीडिया ने तो झूठ बोलना है, उसकी एक वजह है, ईरान में या किसी भी मुस्लिम मुल्क में क़यादत लोग शहीद होते हैं तो वो एक गैल्वनाइजिंग इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। लोग जो है जज्बा लेते हैं। वहां अगर मर जाए तो कुरान कहता है कि वो तो चाहते हैं 1000 साल जिंदा रहें, तो उनके लिए तो वो मौत एक वाक़या हो जाती है, उनकी मुर्दनी छा जाती है उनके ऊपर। तो इसलिए वो इस चीज को सामने लेकर नहीं आते। शेरोन जो है वो कोमे में पड़ा रहा, लेकिन बताया नहीं कि वो खत्म हो चुका हुआ है, जब बड़े अरसे के बाद बताया कि खत्म हो चुका हुआ है। और बाकायदा मैं जिस पहले अर्ज कर रहा था, वो उनकी जितनी स्ट्रैटेजीज आप गौर से देखेंगे उसके पीछे रिलीजियस अंडरटोन जरूर होगी। इस मामले में भी वो हसबरा का वो कानून जो तालमूद में वो इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि जंग के दौरान मुल्की मुफाद की खातिर झूठ भी बोलना पड़े तो बोलो। ये उसका हसबरा का कानून है उनका, वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल जितनी कैजुअलिटीज 28 के करीब बताई हैं उन्होंने, कुछ 450-500 के करीब उन्होंने कहा जख्मी हैं। मैं समझता हूँ कि तो इससे ज़्यादा जितने बताए गए हैं उस कम से कम जख्मियों में से आधे तो हलाक हो चुके होंगे। ठीक, ये तो जानी नुकसान हो गया ना, माली नुकसान जो है वो तो अपनी जगह पे, वो तो जो बात- भी फुटेजेस आती हैं, जो भी पिक्चर्स आती हैं, उससे तो ऐसे लगता है कि ये को गजा के मनाजर है। देखिए कुछ इंडियंस हैं जो ऑन ग्राउंड पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। हाँ जी, हाँ, वो पहुंचे हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप फाइनली दोनों हजरात ये फरमाएं कि आपके ख्याल में उम्मत मुसलमान के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसमें उनके मसाइल क्या हैं, और उसके सद्देबाब के लिए आप क्या दोनों हजरात हाल तजवीज़ करेंगे? देखिए, उम्मा तो हमेशा से डिवाइडेड रही है, और यही शायद कानून फितरत है कि जब तक हज़रत मेहदी का ज़हूर नहीं होगा तो ये उम्मत डिवाइडेड ही रहेगी, क्योंकि 72-73 फ़िरके, तो उन फ़िरकों की अपनी एक एथोलॉजी है, उनकी एक अपनी फाउंडेशन है, रिलीजियस फाउंडेशन है, और उसी के ऊपर उन्होंने डिवाइड किया हुआ। आपको पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, बहुत उलमा जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने बहुत सारे इस तरह की तकरीरें फरमाई हैं कि जिसमें इंस्टेड के वो कलमा गो है, मेरे उसके साथ रिलीजियस इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं उसको कलमा गो ही मानता हूँ, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कलमा गो हैं। तो आप उनके मुकाबले में आप सपोर्ट कर रहे हैं यहूदियों को, और अमेरिका को और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप उसका जवाब दे रहे हैं कि ईरान बड़ा क्रिमिनल है क्योंकि उसने जीसीसी के कंट्रीज़, चाहे वो सऊदीया या किसी और पे हमला किया है। वो इस चीज़ को समझने से कासिर हैं कि अगर उन्होंने सऊदीया को, कुवैत को, बहरीन को, उनको टारगेट नहीं किया, उसने सिर्फ उन इंटरेस्ट को टारगेट किया है जो कि अमेरिका के उन जीसीसी की कंट्रीज़ में थे। तो ये पहले तो हम, और आपकी टेरिटरी में थे। और इनवर्ड लुकिंग जब तक अप्रोच नहीं आएगी कि जहाँ पे हमारे उलमा अपना किरदार अदा करें, और अगर इस तरह की बातें वो कर रहे होंगे कि आपने सऊदीया को टारगेट किया या कुवैत को टारगेट किया, ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है, जबकि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जंग शुरू किसने की थी। ईरान ने तो नहीं की, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ, उसने रिस्पॉन्ड किया, और उसने रिस्पॉन्ड उस सिर्फ उन स्पॉट्स को किया है जहाँ से उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो दुनिया का कोई भी कानून हो, चाहे वो रिलीजियस है, एथिकल है, कोई भी चीज़ है, अगर आपके ऊपर कहीं से हमला नहीं है तो गलत नहीं है। तो आपके पास, जबकि वो पहले कह भी चुके थे, इस चीज़ का जवाब नहीं बनता। तो पहली तो बात यह है कि उलमा हजरात को अपने अंदर देखना चाहिए, और वो खैर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है, जहाँ के आपको खुद ही अभी नज़र आ रहा है कि पब्लिक ने फिर उनके साथ क्या किया है। सोशल मीडिया एक हैज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। एक दूसरा, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है, आई बिलीव एंड कि इट विल, स्पेशली जो हमारी मिलिट्री हायरार्की है, वो दे विल परफॉर्म अ रोल, क्योंकि ये बड़ा गोल्डन चांस है इस वक्त पाकिस्तान के पास टू emerge एज अ रीजनल पावर, एज अ मीडिएटर। एंड उसके लिए सिर्फ एक जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यू हैव टू बी टोटली अनबायस्ड एंड यू हैव टू बी टोटली न्यूट्रल।
only then you are acceptable to Iran. امریکہ کے ساتھ ہمارے ٹائز ہیں, امریکہ ہمیں ایز اے میڈیٹر لے کے آیا ہے کیونکہ وہ پھنس چکا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر اس سارے فیاسکو میں سے کوئی کنٹری, ایران کے ساتھ جو ہمارے بڑے اسٹرانگ ٹائز ہیں نا, آئی بلیو کہ جو باقی 2-3 ملک اس کنونشن میں ڈالے گئے ہیں اس میں ٹرکی کی کوئی ریلیونس ہے, سعودی عربیہ کی یا ایجپٹ کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. وہ ایک 4 کا گروپ بنانے کے لیے اس میں ریلیونس سب سے زیادہ صرف پاکستان کی ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے, نیوکلیئر پاور ہے, ہماری سب سے بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے, اس سارے کے کا بوجھ. لیکن وہ اس وقت پاسبل ہوگا کہ جب ہم اپنے کارڈز بڑے کانشیسلی کھیلیں, ہم نیوٹرل رہیں, ہم امہ کا سوچیں, ہم ایران, ہم کسی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی کی سائڈ لیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ کریں. اور میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان ہے ول پلے اٹس کارڈ ویری کیئرفلی, اور یہ بڑا گولڈن چانس ہے ٹو کم اینڈ امرج. تو دو نے رول پلے کرنا ہے, امہ کی اس کے اندر, یا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یعنی جو بھی سٹنگ ہرارکی ہے, اور دوسرا آپ کے علماء ہیں. یوتھ اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے اگر وہ کسی کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ میسز دے جسٹ فالو. ویری ویل سر. جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات آئی تھی سامنے کہ اور تنظیم اسلامی کا مستقل موقف رہا ہے کہ جو بھی حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ بات برملا کہی تھی کہ کچھ ایسے علماء لوگ جو کہ یہ کہہ رہے ہیں, اور میں کوٹ کرتا ہوں کہ اسرائیل بھی برا ہے, میں کوٹ کرتا ہوں کہ اسرائیل بھی برا ہے لیکن ایران اس سے زیادہ برا ہے, ان کوٹ. تو میں تجویز یہ تھی کہ ایک آپ جہاز چارٹر کروائیں اور آپ اسرائیل چلے جائیں, پھر دیکھیں آپ کی خاطر مداوت اسرائیل اتنا ہی پسند ہے تو چلے جائیں نا وہاں پہ, خاطر مداوت کیسے کرتے ہیں. یہ انہوں نے لائٹر نوٹ تھی, لائٹر نوٹ نہیں لیکن کہا یہ جاتا انہوں نے لائٹر نوٹ بات ہے. یہ دیکھیے اتحاد بہت اہم ہے اس وقت, اتحاد ہی مسلمانوں کا فقدان جو ہے اتحاد کا, وہ ان کی جو جس طرح سے یہ گرے ہیں خلافت عثمانیہ کے انہدام کے بعد, وہ بنیادی وجہ بنی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے مفادات کو اس کو اہمیت دے کر پراکسی وارز کر کے بادشاہتیں بنا کر پراکسی وارز کر کے جس طرح آپ نے کہا کیا حاصل کر لیں گے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ بڑے بڑے یونینز بنا رہے ہیں اور وہ ہر جگہ اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ مسلکی اور علاقائی بنیادوں کے اوپر اب تقسیم نہیں, اتحاد. یہ جب بڑا مقصد سامنے ہوتا ہے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے مقصد نیچے رہ جاتے ہیں. بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا, اور یہ خلافت ان کے بعد چلتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کے آخری رسول بھی ہیں, اور ساتھ خلیفۃ المسلمین بھی تھے وہ, اور اس کے بعد خلافت چلی مزید, خلافت راشدہ ہے. بنو امیہ ہم اس کو ملوکیت کہہ دیتے ہیں لیکن ایک نوعیت کی خلافت تھی وہ, بنو عباس ہے. اس کے بعد خلافت عثمانیہ ہے, سلطنت عثمانیہ کہہ لیں. اب اجتماعیت کی دوبارہ ضرورت ہے, تو اس اجتماعیت کے لیے کام کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے. نتنیاہو جب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں گزشتہ 3 سالوں سے کھڑے ہو کر گریٹر اسرائیل کے نقشے بنا کے دکھا رہے ہیں, ہر ایک کوٹ کو جو وہ کوٹ کرتا ہے جس چیز کو, وہ کہتا ہے ہماری 3000 سال پرانی یہودیوں کی تاریخ, ہماری ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. دیکھیں ہماری تلمود یہ کہتی ہے, ہماری تورات یہ کہتی ہے, اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہم کہیں قرآن یہ کہتا ہے. ہم یعنی کہ اس قدر انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے گئے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے, اور اسرائیل جو ہے نا اس کا علاج 9 ماہ پہلے پاکستان کی صورت میں سامنے آ گیا تھا. اور احادیث میں بھی مستقبل کا منظرنامہ جو دکھائی دیتا ہے, اور جو بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو خبریں بتائی ہیں اور وہ صادق المصدوق ہیں, وہی ہو کے رہیں گی. وہ یہ کہ اس خطے سے مشرق, اس خطے سے خراسان جسے کہا جاتا ہے, یہیں سے لشکر جائیں گے جو حضرت مہدی کی بھی نصرت کریں گے, اور پھر ایلیا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہاں جا کے بھی جھنڈے گاڑیں گے, ان کے ساتھ مل کر دجال کا قتل بھی کریں گے جو کہ یہودی ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنا
کچھ کام کرنا, وہاں کوئی ایسا ماحول یہاں بنے گا تو وہاں جا کے ہم یہ کام کریں گے نا. تو یہ بہت اہم ہے, یہ بڑا کام کرنے کا ہے. تو تمام لیولز کے اوپر, عسکری لیول, پولیٹیکل لیول, اسٹوڈنٹس کے لیول, علماء کے لیول, دینی جماعتوں کے لیول, تمام لیولز کے اوپر اپنا ویژن بڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مغلوب ہونے کے لیے نہیں. جناب رضا صاحب اور بریگیڈیئر رفعت اللہ صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.